کیا ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے؟ دیکھیے، عورت کے لیے سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا فرض ہے. اس کے اگر چند بال بھی نظر آئیں گے نماز نہیں ہوگی. نماز کے دوران بھی اس کے سر کے بال ننگے ہو جائیں گے تو اس کو نماز کے دوران چھپانا فرض ہے. تھوڑی سی دیر بھی اگر کھلے رہ جائیں گے، تھوڑی دیر سے مراد یہ کہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار 3 بار سبحان اللہ جو کہتے ہیں، تو اسے اس دیر کے اندر چھپا لینے چاہیے، فوراً چھپائے. اور مرد کے لیے یہ سر کا ڈھانپنا سنت ہے اور افضل ہے اور ادب اور احترام ہے. لہذا نماز پڑھنے سے پہلے اپنے سر کو ڈھانپ لے. بلکہ یہ ہے کہ نماز کے دوران اس کی ٹوپی گر جاتی ہے، سر ننگا ہو جاتا ہے، تب بھی حکم یہ ہے کہ وہ اٹھا کر جلدی سے پہن لے. یہ لوگوں نے ایک عجیب بات نکال لی کہ بھائی ننگے سر بھی نماز. بھائی ننگے سر نماز صرف حالت احرام میں پڑھی گئی ہے. تو اگر حالت احرام میں ننگے سر نماز پڑھی گئی ہے اور اسی کو بندہ سمجھے بھائی اب کوئی ضرورت نہیں ہے ٹوپی کی، تو احرام میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ شلوار قمیض بھی نہیں پہنی ہوتی، 2 چادریں ہوتی. اور سخت گرمی میں دھوپ چلملاتی سر کے اوپر جب لگتی ہے تب بھی سر پہ ٹوپی پہننے کی احرام میں اجازت نہیں ہے. احرام کے مسائل علیحدہ ہیں. لہذا نماز ٹوپی پہن کر پڑھا کریں. خام خواہ ضد پر اڑنا، کسی سے اختلاف نہیں ہے، رسول پاک کی سنت سے لڑائی ہے. یہ کوئی لڑنے کی بات ہے بھی نہیں. بعض لوگ بہت ہی ضدی ہو گئے، ٹوپی جیب میں رکھتے ہیں، باقی وقت پہنے رکھتے ہیں، نماز کے وقت اتار کے جیب میں ڈال دیتے ہیں، نماز ننگے سر پڑھ. وہ ضد، تو ضد سے نماز کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کی نماز خراب ہوگی. رسول پاک کی سنت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ محروم رہیں گے. ہمارے ایک دوست تھے، ابھی بھی ہیں، اللہ ان کو اور نیکی کی توفیق دے، نیکی پر رکھے. وہ قطر کچھ عرصہ رہ کر آئے، ملازمت کرتے تھے، 12-14 سال وہاں رہے. تو بعض عرب ملکوں میں یہ ہے، وہاں بہت آزاد خیالی، جو دل میں آیا کر لیا. تو پہلے لوگ کہتے تھے جی عرب تو اصل ہیں، دین تو وہیں سے چلا ہے. ہم سمجھاتے تھے کہ یہ آزاد خیال ہو گئے. نہیں 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 جی، وہ دین کا مرکز ہی وہ ہے. تو اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ دین کے مرکز میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اب سارے کہتے ہیں ہاں یہ تو غلط ہو رہا ہے. تو دیکھیے غلطی ہے، وہ عربی کرے یا اعجمی کرے اس کو درست نہیں کہا جائے گا. سید کرے تب بھی غلطی ہے، غیر سید کرے تب بھی غلطی ہے. غلطی ہے. وہ اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کوئی بھی کر رہا ہے وہ غلط ہے. بہرحال وہ آئے اور ریٹائر ہو کے آ گئے، یہاں ہمارے محلے میں رہتے تھے، نماز پڑھنے آتے، جان بوجھ کر ٹوپی جو ہے جیب میں پہن کے آتے اور اتار کر اس کو جیب میں ڈال لیتے، نماز پڑھتے. میں نے خیر ان کو صرف نظر کیا کہ ہو سکتا ہے کوئی سر میں پھوڑے ہیں، کوئی چیز ایسی، کوئی تکلیف ہے، اور ٹوپی پتہ نہیں پاک ہے یا ناپاک ہے، کوئی وجہ ہوگی جو اتار دیتے، اور رکھتے بھی سامنے ہی تھے. لیکن جس بندے کو پریشانی، شرارت سوجی ہو، اس کو چین نہیں آتا کہ بھئی چپ کیوں ہیں لوگ. وہ ایک دن میرے سے خود پوچھنے آئے، حضرت صاحب یہ بتائیں کہ نماز میں ٹوپی پہننا ضروری ہے اور کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا دیکھو بیٹے، بات یہ ہے بھائی، لکھا ہوا تو بہت ہے، لیکن آپ کے خاندان میں میرے خیال کے مطابق کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا ہوگا جو لکھے ہوئے کو پڑھ سکے.
میرے کو کیا، میں تو دکھا دوں گا، آپ میں کوئی پڑھنے والا ہے تو آئے پڑھ لے۔ تو کہنے لگے نہیں کوئی، چلو کوئی مثال تو دے نا کہیں کی۔ میں نے کہا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام کے سوا ننگے سر نماز نہیں پڑھی، یا کسی اور مجبوری کی حالت کے سوا صحابہ نے بھی حالت جہاد میں کپڑے مختصر ہیں، اس حالت میں ایسا پڑھا گیا، لیکن جان بوجھ کر یہ تو طریقہ کہیں بھی سنت نہیں، ٹوپی اتار کے رکھ کے نماز۔ یہ آپ کو دکھانا چاہیے کہ کون سی حدیث میں ہے کہ ٹوپی اتار کر رکھی اور نماز۔ بہرحال وہ یہ کہنے لگے نہیں میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہی، میں نے فلاں جگہ یہ پڑھا ہے، مجھے کسی نے یہ بتایا۔ میں نے کہا آپ مولویوں کے چکر میں بہت پھنس گئے، یہ آپ ایک جنگ میں مبتلا ہو گئے۔ صوفیوں والی بات سنو یار، چھوڑو ساری باتوں کو۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں، مسجد میں آ رہے ہیں یا گھر میں پڑھ رہے ہیں، آئینے کے سامنے اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے کھڑا کریں اور یہ سوچیں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ 2 سوال اپنے آپ سے کریں۔ اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں مجھے کیسے جانا چاہیے۔ تو آپ اپنے ضمیر سے پوچھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا وَاسْتَفْتِي نَفْسَكَ، کچھ فتوے اپنے ضمیر سے بھی لے لیا کر، کچھ مسئلے اپنے ضمیر سے بھی پوچھا کر۔ اللہ نے اندر بھی ایک مفتی بٹھایا، اور وہ مفتی فرقوں سے پاک بات کرتا ہے، اللہ کا بٹھایا ہوا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھ میں کہاں جا رہا ہوں، میں کیا کرنے جا رہا ہوں، مجھے کیسے جانا چاہیے۔ بس اتنا سا جملہ تھا، اور میں نے کہا یہ زیادہ دیر نہیں کرنا ہے کہ بھائی روزانہ کر، ایک آدھی دفعہ میں بات کلیئر ہو جائے گی۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ وہ دن اور آج کا دن شکر ہے کہ ان کو پھر یہ مسئلہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں آئی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی بندگی اور عبادت کے لیے جا رہا ہوں، تو میں اپنے آپ کو کس طرح لے جا رہا ہوں، آداب اور احترام کیا ہیں۔ خود قرآن پاک نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب جب نماز پڑھو آداب و احترام والی زینت اختیار کرو، اور زینت وہی ہے جو رسول اللہ نے اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔